اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، دھنک ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی میری ویڈیو اور ٹاپک ہے رمضان شریف کے بارے میں آج آپ کو 8 ایسے طریقے بتاؤں گا جس سے آپ رمضان کے لیے خود کو تیار کر سکیں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اسے پریس کر لیں، ساتھ میں بیل بٹن ہے، اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ساتھ میں شیئر اور لائک کرنا تو مت بھولیے گا، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر افراد کا خیال ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے آغاز پر اس مہینے کے لیے مکمل طور پر تیار رہیں، تاہم اگر منصوبہ بندی کی جائے تو سال بھر کے روزمرہ کے معمولات میں آنے والی اچانک تبدیلی کو قبول کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف کے روزے اس بار بھی گرم موسم میں آ رہے ہیں اور جسم کے لیے اچانک 15 یا 16 گھنٹوں کے لیے بھوک و پیاس برداشت کرنا کافی مشکل بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم یہاں چند ایسے طریقے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے جسم کو روزوں کے لیے کافی حد تک تیار کر دیں گے۔ کھانے کا استعمال مناسب یا معتدل مقدار میں کھانا شروع کر دیں اور بہت زیادہ خوراک یہ سوچ کر استعمال نہ کریں کہ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے۔ در حقیقت ایسا کرنے سے آپ کی اشتہا یا بھوک ہی بڑھتی ہے اور روزے کے دوران بھوک کو برداشت کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جنک فوڈ سے گریز کریں۔ عام طور پر آپ عام دنوں میں ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس سے ہٹ کر بھی منہ چلانے کے عادی ہیں تو اس سے گریز کریں، کیونکہ رمضان کے دوران آپ کے کھانے کے اوقات 2 وقت یعنی سحر اور افطار تک محدود ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ ان سے ہٹ کر جنک فوڈ اپنے جسم کا حصہ بنائیں گے تو خوراک کی تعداد ایک ہی رہ جائے گی۔ اگر آپ چینی کھانا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ کافی کے استعمال میں کمی۔ اگر آپ کافی کے شوقین ہیں تو رمضان کے شروع کے چند روزوں میں سر درد سے بچنا چاہتے ہیں تو کافی یا چائے کا استعمال کم کرنا شروع کر دیں اور کوشش کریں یہ تعداد 1 پر آ جائے تاکہ روزے کے دوران اس کی طلب آپ کو زیادہ نہ ستائے۔ اگر آپ تمباکو نوشی کرتے ہیں تو تمباکو نوش کرنے والے افراد جو رمضان میں بغیر کسی تیاری کے ساتھ داخل ہوتے ہیں انہیں کئی طرح کے تجربات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ چڑچڑاپن، غصہ، مختلف چیزوں پر توجہ مرکوز کرنا اور دیگر۔ اس سے بچنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ رمضان سے قبل ہی دن کے اوقات میں تمباکو نوشی کو کم کر دیں تاکہ روزے شروع ہونے سے پہلے اس کے لیے تیار ہو سکیں۔ تاہم ایسا نہیں کیا تو رمضان کے دوران رات کو بھی کچھ دن اس سے گریز کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ اس بری عادت سے نجات دلانے کا باعث بن جائے۔ رمضان شریف کے دوران ہم بہت جلد اٹھتے ہیں تاکہ سحری کر سکیں اور اس کو چھوڑنا کسی صورت درست نہیں۔ اب تو رمضان شروع ہو چکا ہے، تاہم اگلے سال اگر آپ رمضان سے کچھ دن پہلے ہی علل صبح اٹھ کر ناشتہ کریں تو آپ کا جسم سحری کے لیے قبل از وقت ہی تیار ہو جاتا ہے اور اس وقت منہ چلانا زیادہ مشکل نہیں لگتا، جیسے اکثر لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ نیند کو کنٹرول کرنا۔ اگر تو آپ تاخیر سے سونے اور دیر سے اٹھنے کے عادی ہیں تو اس کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ رمضان کے دوران آپ کو سحری کے لیے جلد اٹھنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یا تو جلد سونے کی عادت اپنانے کی کوشش کریں یا دوپہر کا قیلولہ یا رات کو سونے کی بجائے سحر کے بعد ہی سونے کو عادت بنا لیں۔ نیند کی کمی سے ہونے والے 16 نقصانات۔ رمضان سے قبل ہی کھانے کی منصوبہ بندی آپ کو متعدد مشکلات سے بچا سکتی ہے، خاص طور پر رمضان کے پہلے ہفتے کے دوران آپ اپنے معمولات میں ایڈجسٹ ہونے میں مصروف ہوتے ہیں۔
رمضان کے اولین ہفتے کے لیے اپنے سحر اور افطار کا مینیو پہلے سے تیار کر لیں۔ اس اجزاء کی فہرست مرتب کریں جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور انہیں اس وقت ہی خرید کر لے آئیں جب آپ کا جسم توانائی سے بھرپور ہوتا ہے۔ رمضان سے پہلے روزے خود کو رمضان کے لیے تیار کرنے کے حوالے سے اس سے زیادہ طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی اس کی مشق شروع کر دیں۔ اگر رمضان سے کچھ دن پہلے آپ کچھ روزے رکھ لیں تو رمضان کے معمولات کو اپنانے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اس سے آپ کو گزشتہ سال کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ پانے کا کفارہ ادا کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے جیسے ذیابیطس، بلڈ پریشر کی وجہ سے اپنی روزہ رکھنے کی صلاحیت پر تشویش ہے تو اپنے ڈاکٹر سے فوری رجوع کر لیں۔ ڈاکٹر زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا محفوظ ہوگا یا نہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اور ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ ایک بار میں پھر ریمائنڈ کرواتا چلوں، دھنک ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ میں شیئر اور لائک کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔